پوچھئے قرآن سے، پوچھئے قرآن سے، فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھئے قرآن سے، ارے ہر کلام ان کا ملا لے آیت قرآن سے، آیت قرآن سے۔ اور اے ابو طالب شجاعت ہے تیرے گھر کی کنیز، اے ابو طالب شجاعت ہے تیرے گھر کی کنیز، ارے کوئی بھی بچہ تمہارا بھاگا نہیں میدان سے، بھاگا نہیں میدان سے۔ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، اور در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، کہ حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے۔ اور دیکھیے گا شعر کو کہ سمٹ کے حر کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ، سمٹ کے حر کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ، فقط بطول کا رومال باندھے جانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے۔ اور ایک پیغام ہے، دیکھیے گا شعر کو کہ تو حل عطا کے گھرانے سے گر ہے وابستہ، تو حل عطا کے گھرانے سے گر ہے وابستہ، تو امید رزق نہ رکھنا کبھی زمانے سے، جناب فاطمہ زہرا
تمہارے آنے سے، اور دھماکے تھک گئے دھمکا کے اہل ماتم کو، دھماکے تھک گئے دھمکا کے اہل ماتم کو، نہ روک پائے ہمیں مجلسوں میں آنے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے۔ درود پڑھیں گے محمد والے۔ سلام کے چند۔ غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر، غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر، چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر، زہرا تیری لحد پر، جیسے لگے تھے پہرے رونے پہ بیویوں کے، جیسے لگے تھے پہرے رونے پہ بیویوں کے، بالکل اسی طرح پہرا لگا ہوا ہے، زہرا تیری لحد پر، زہرا تیری لحد پر، تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر، زہرا تیری لحد پر، دوپہر ڈھل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے، زہرا تیری لحد پر، زہرا تیری لحد پر،
اور عباس کا ہے پہرا روزے پہ شاہدی کے ام البنی کا پہرا اب بھی لگا ہوا ہے زہرا تیری لحد پر زہرا تیری لحد پر چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے زہرا تیری لحد پر زہرا تیری لحد پر درود پڑھیں گے سلام پیش فرما رہے تھے صلوات پڑھ دیجیے گا بآواز گزارش کروں گا قابل احترام عالم دین جناب مولانا سید علی محمد نقوی صاحب سلسلہ سے انہوں نے کہ ممبر ہوں حاضر مجلس سے خطاب فرمائیں جناب مولانا نقوی سے حضور سلامتی کے لیے اپنے مسلم سماج کے لیے بآواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری محمد علی محمد بلندتر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علت العلل ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفدا وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات اللہم صلی علی محمد آپ سے گزارش ہے صاحب اعظم مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم بحق الزہرا و ابیہا
وبعلها وبنيها اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا اغفر لمرحوم هذه الدار واحشرهم مع الأئمة الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلوات بر محمد وآل اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ ایام شہادت ہیں سیدہ عالم سیدہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کبریٰ، اور یہ روایت اول جو کہ معصومین سے وارد ہے کہ 75 دن بعد اپنے بابا کے شہادت کے ذریعہ سے اس دنیا سے تشریف لے گئیں. اس ہستی کے حوالے سے گفتگو اس لحاظ سے مشکل ہے کہ ظاہری طور پر نہ امام ہے اور نہ نبی ہیں. اگر کوئی منصب امامت یا نبوت رکھتا ہے ہستی تو اس کے حوالے سے گفتگو اس لحاظ سے آسان ہے، نبوت کے خصوصیات، امامت کے خصوصیات، شرائط بیان کریں، منصب کے ذریعہ سے اس ہستی کی پہچان ہو. یہ ایک ایسی ہستی ہے اس کائنات میں جو نہ امام ہے نہ نبی ہے، لیکن عظمت اتنی زیادہ ہے کہ 11 اماموں سے افضل قرار دی گئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین امامت کے لحاظ سے عظیم ترین منصب حاصل ہے ائمہ طاہرین کو، اور ان ائمہ طاہرین میں سے 11 امام جو آپ کی اولاد ہیں، جو آپ کے بیٹے ہیں، اتنی زیادہ عظمت ہے کہ امام زمان اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ کہتے ہیں لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے. اصل ثمرات ایمان کے اس معرفت کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں جو انسان کو حاصل ہو جائے. ان ہستیوں کے حوالے سے اور آپ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ پاک پیغمبر اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے مسلسل کھڑے ہوتے تھے. کوئی ایک مرتبہ نہیں کہ کبھی ایک مرتبہ بیٹی باپ پہ داخل ہوئی ہو اور پیغمبر آپ کے احترام میں کھڑے ہوں. ایک دفعہ بھی کسی کے لیے حضور پاک کا کھڑا ہونا اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. مولا امیر جب بھی داخل ہوئے پیغمبر کبھی بھی کھڑے نہیں ہوئے مولا امیر کے احترام میں. ہو مقام امیر المؤمنین محفوظ تھا پاک پیغمبر کے نظر میں. مولا امیر قدم چومتے تھے پیغمبر اکرم کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر کی عظمتیں اس کائنات میں ماورا ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پیغمبر کتنے عظیم ہے. کہ ابو ہارون صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چند دن خدمت میں حاضر نہ ہوا، جب آیا تو آپ نے سوال کیا ابو ہارون کچھ دن نہیں آئے تھے؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ خدا نے مجھے بیٹا دیا ہے، مصروف تھا نہیں آ سکا. تو آپ نے پوچھا کہ فماذا سمیتہ، تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد نام رکھا ہے. جب اس نے بتایا نا کہ میں محمد نام رکھا ہے، آپ 3 مرتبہ اتنا جھکے کہ قریب تھا پیشانی زمین پہ لگ جائے، اور کہا کہ اس نام مقدس پہ میں قربان، میرے ماں باپ قربان، اہل زمین اہل آسمان سب قربان ہو اس نام مقدس پہ. اگر نام رکھا ہے تو کوشش کرنا اس بیٹے کو کبھی جھڑکنا نہیں، مارنا نہیں، چونکہ نام محمد ہے. یہ عظمت ہے پاک پیغمبر کی. لہٰذا اگر ان کے قدم علی جیسی ہستی چومتی ہے تو وہ حق ہے، چونکہ وہ مولا علی کے باپ بھی ہیں، مولا علی کے مربی بھی ہیں، مولا علی کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، سب کچھ ہے علی کے لیے پیغمبر اکرم. اگر علی قدم چومے پیغمبر کے تو یہ حق بنتا ہے ساری کائنات اس مٹی کو آنکھوں پہ لگائے جہاں پہ قدم پڑتے ہیں پیغمبر اکرم کی، تب بھی کم ہے. لہٰذا وہ ہستی کسی کے احترام بند عظیم قرآن میں فرماتا ہے. پورے قرآن میں احترام پیغمبر کے پیش نظر خداوند عظیم نے کہیں بھی یا محمد کہہ کر کے خطاب نہیں کیا آپ کو. سارے نبیوں کو خدا نام لے کر خطاب کرتا ہے.
لیکن صرف یہ واحد ہستی ہے اس کائنات میں کہ جس کے احترام کے پیش نظر خدا نے ان کا نام مقدس نہیں لیا. دوسروں کو بھی منع کیا ہے کہ نام مت لیا کرو، چونکہ اس کے نام لینے کے آداب ہیں، تقاضے ہیں، وہ تم ادا نہیں کرتے ہو، لہذا نام مت لیا کرو. تمہارے نام لینے سے تمہیں اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ سارے کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے تمہارے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پہ بلند نہ کرنا. نبی کو اس طرح سے بھی نہ بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. آ کر کے اصحاب نے عرض کیا کہ کیسے بلایا جائے اگر نام نہ لیا جائے؟ فرمایا خدا چاہتا ہے کہ مجھے تم یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارا کرو، نام مت لیا کرو، چونکہ وہ آداب نہیں ہے. لہٰذا حضور پاک کا کوئی بھی لقب ہو جب بولا جاتا ہے تو آداب میں سے ہے درود و سلام پڑھنا. صلوات پڑھیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. لہٰذا وہ اگر تقاضے پورے نہیں کرتے، اور عرب بدو اسی طرح سے تھے، نام لیتے تھے صرف حضور پاک کا. خدا نے منع فرما دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، نام میرے نبی کا نہیں لے سکتے ہو، لہٰذا بلاؤ یا رسول اللہ کہہ کر کے بلاؤ. یہ آیت نازل ہوئی، اصحاب نے اس طرح بلایا. جب گھر تشریف لائے بیٹی نے بھی کہا یا رسول اللہ. جب بیٹی نے کہا نا یا رسول اللہ تو تکلیف کے آثار رسول خدا کے چہرے پہ ظاہر ہوئے. بیٹی نے سوال کیا بابا آپ کو تکلیف ہوئی؟ کہا ہاں بیٹی، ویسے جیسے بلایا کرتی تھی یا ابا کہہ کر کے، آج کیوں نہیں بلایا ویسا؟ کہا کہ بابا وہ آیت جو نازل ہو گئی ہے اس لیے. فرمایا نہیں فاطمہ، تیری اور تیری ذریت کے لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے. فاطمہ تو جب مجھے یا ابا کہتی ہے فَإِنَّهُ أَحْيَا لِلْقَلْبِ وَأَرْضَى لِلرَّبِّ، اس سے محمد کے قلب کو زندگی ملتی ہے، خدا راضی ہوتا ہے. یا علی یا علی، یہ ایک لفظ ہے یا ابا، لیکن کس کے لیے کتنا اثر رکھتا ہے؟ اس ہستی کے لیے جسے مختار کل قرار دیا ہے خدا نے اس کائنات کا. اس کے لیے اس سیدہ کی زبان مبارک سے صرف ایک لفظ نکلا، یا ابا. نبی فرماتے ہیں میرے دل کو اس سے زندگی ملتی ہے جب تو مجھے یا ابا کہتی ہے، تو مجھے جب بابا کہتی ہے. لہٰذا پاک پیغمبر اتنے عظیم ہیں کہ خدا نے اس کے احترام کو ملحوظ رکھا ہے قرآن کریم میں. وہ ہستی، عمر کا فرق بھی دیکھیں، سیدہ 18 سال کی عمر میں شہید ہو جاتی ہیں، پاک پیغمبر 63 سال کی عمر میں دنیا سے شہادت کے ذریعے سے تشریف لے جاتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں کی عمروں کا. بی بی عائشہ کی روایت ہے، سند کے لحاظ سے روایت صحیح ہے، کہ میں نے بعد از رسول فاطمہ سے زیادہ صادق اللہجہ کسی کو نہیں دیکھا ہے. یہ اتنی سچی تھی. نبی کی بیٹی بی بی عائشہ کی یہ شہادت ہے. حاکم نے مستدرک میں روایت کو نقل کیا، روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہے، کہ بعد از رسول خدا فاطمہ سے زیادہ کوئی صادق اللہجہ نہیں تھا. کانت تخرم مشیت وہا مشیت رسول اللہ. چال میں پاک پیغمبر کی چال کے ساتھ ذرہ برابر بھی فرق نہیں پایا جاتا تھا. اتنی مشابہ تھی اپنے بیٹی باپ کے. اگلے جملے میں بی بی عائشہ کے یہ لفظ ہیں، کلما کانت دخلت علیہ قام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا ثم اجلسہا مجلسہ. پاک پیغمبر 3 کام کرتے تھے جب بھی یہ بیٹی باپ پر داخل ہوتی تھی. کانا کا لفظ ہے، آغا سب تشریف فرما ہے، یہ ماضی استمراری ہے، یعنی مسلسل عمل پیغمبر اس بیٹی کے مقابل میں یہی تھا کہ جب بھی بیٹی باپ پر داخل ہوتی، لفظ ہے قام الیہا، پاک پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، آگے بڑھتے تھے، جہاں سے بی بی داخل ہو رہی ہے وہاں پر جاتے تھے، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر احترام نہیں کرتے تھے. یہ 2 لفظ ہیں عربی میں، ایک ہے قام لہا،
ایک ہے قام الیہا، قام لہا کا مطلب ہے کسی کے لیے کھڑے ہو جانا، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، کوئی آئے اس کا احترام کریں، یہ بھی بہت بڑا احترام ہے۔ لیکن اگر ایک شخصیت اس سے زیادہ احترام کی مستحق ہے تو کھڑے ہونے والا صرف اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوگا بلکہ آگے بڑھے گا، وہاں سے جا کر استقبال کرے گا جہاں پر وہ داخل ہو رہے ہیں۔ پاک پیغمبر اپنی بیٹی کے ساتھ یہی کرتے تھے، جب بھی داخل ہوتی تھی قام الیہا، صرف اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ فاخذ بیدہا، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، فقبلہا، اور بیٹی کے ہاتھوں کو بوسے دیا کرتے تھے پیغمبر اکرم۔ یہ انسان یہ دیکھ کر کے عمل پیغمبر کو کیا احساس پیدا ہوتا ہے کہ بیٹی کی محبت کے اگر بوسے ہوتے تو پیشانی کو چومتے، سر کو چومتے، یہ محبت تھی بیٹی کی۔ ہاتھوں کو چومنا یہ احترام کی علامت ہے کہ اس ہستی کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ میں ختم الرسل ہو کر کے بھی مجبور ہو جاتا ہوں اس کے احترام میں آگے بڑھوں، اس کے ہاتھوں کے بوسے دوں، ثم اجلسہا مجلسہ، اور وہاں پہ بٹھائیں جہاں پر پہ خود بیٹھتے تھے پیغمبر اکرم۔ ہر بار یہی کرنا، زندگی میں ایک بار بھی نہیں ہے، جتنی بار بھی بیٹی آتی ہے، دن میں کئی بار بھی آئے، تب بھی پیغمبر یہی عمل انجام دیتے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ یہ عظمت سیدہ ہے کہ رسول خدا تمام عظمتوں کے ساتھ جس کے ہاتھوں کے بوسے دیتا ہے۔ شادی کی صبح جب گئے نا گھر میں تشریف لے کر کے، دیکھا کہ پرانا پیراہن پہنا ہوا ہے، پوچھا بیٹی آج تو شب زفاف تھی، پرانا پیراہن پہنا ہوا ہے۔ عرض کیا بابا رات کو مانگنے والی آئی تھی، اب میرے پاس دو پیراہن تھے، ایک پرانا اور ایک نیا، بابا مجھے خدا سے شرم آئی کہ اس کی راہ میں میں پرانا پیراہن دوں، بابا میں نے نیا اسے دے دیا۔ 3 مرتبہ کہا فدا کے ابو کے، تیرا باپ تجھ پہ قربان ہو۔ یہ عمل ہے پیغمبر اکرم کا اس ہستی کے ساتھ۔ امام صادق امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، مریض ہوتے ہیں، خدا سے عرض کرتے ہیں خدایا تجھے میری ماں زہرا کا واسطہ مجھے شفا عطا فرما۔ کیا عظمتیں ہیں اس ہستی میں جس کی عمر مبارک صرف 18 سال 3 ماہ، یہ 95 دن کی روایت کے مطابق، ورنہ 18 سال 18 سال کیا عمر ہوتی ہے انسان کی۔ ائمہ طاہرین میں سے سب سے کم عمر بھی امام آپ سے بڑے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام سب سے کم عمر امام ہیں، وہ بھی 25 سال کی عمر میں۔ یہ حجت الہی جسے صدیقہ کبریٰ کہا ہے خداوند عظیم نے، یہ صرف 18 سال اس دنیا میں زندہ رہتی ہے۔ کمال کیا ہوا ہے، خداوند عظیم نے کس وجود کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہو سکتا ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں لو لم یخلق علی لما کان لہا کفو آدم ومن دونہ، اگر علی خلق نہ ہوتے زہرا کا کوئی کفو نہیں تھا اس کائنات میں۔ عظمت کے لحاظ سے اگر ہم رتبہ ہے تو صرف علی ابن ابی طالب ہے، باقی بعد از پیغمبر پوری کائنات سے افضل ہے نبی کی بیٹی۔ ائمہ طاہرین 9 امام آپ کی اولاد میں سے، 11 امام آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ خداوند عظیم نے آپ کو عالم نورانیت میں واسطہ قرار دیا ہے اپنے فیض کو ائمہ تک منتقل کرنے کے لیے۔ حدیث ہے، کثرت سے احادیث ہے، عالم نورانیت میں جب خلق کیا ہے خداوند عظیم نے پیغمبر کو شب معراج پوری تفصیل بتائی ہے کہ میں نے سب سے پہلے تیرا انتخاب کیا، پھر میں نے تیرے نور سے علی کا انتخاب کیا، پھر میں نے تم دونوں کے نور سے زہرا کو خلق کیا، پھر تم تینوں کے نور سے میں نے حسن و حسین کو خلق کیا۔ عالم نورانیت میں وجود کا واسطہ بھی زہرا بنتی ائمہ کے لیے، عالم وجود میں آنے کے بعد مصحف زہرا کے ذریعے سے علم بھی ائمہ کو عطا ہوتا ہے تو سیدہ کے ذریعے سے عطا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ منزلت ہے۔ پاک پیغمبر تشریف لاتے ہیں اصحاب میں، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب خاص تھے، چونکہ جو مطلب حضرت نے بیان کیا اور آگے سے سوال کیا جاتا ہے
اس سوال و جواب سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی بامعرفت افراد موجود باہر تشریف لائے، اس گروہ کے پاس آ کر کے بیٹھے اور ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق فاطمہ قبل ان تخلق السماوات والارض، خداوند عظیم نے میری بیٹی فاطمہ کو تب خلق کیا جب ابھی زمین و آسمان خلق نہیں ہوئے تھے۔ فقال بعض، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ الیست ہے یا انسیہ، اگر یہ زمین و آسمان سے پہلے خلق ہوئی ہے تو کیا انسان نہیں ہے؟ فرمایا انہا الحوراء الانسیہ، یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ حور تھی، خدا نے انسان کی شکل میں نازل کیا ہے اسے۔ اگلا سوال کیا کہ خداوند عظیم نے آپ کی بیٹی کو جو حوراء انسیہ خلق کیا ہے تو کیسے؟ فکیف ہی الحوراء الانسیہ، یہ آپ کی دختر مبارک حوراء انسیہ کیسی ہوئی؟ فرمایا ان اللہ خلقہ قبل ان یخلق آدم، خدا نے میری بیٹی کو تب خلق کیا جب آدم ابھی خلق نہیں ہوئے تھے۔ سوال کیا گیا فَأَيْنَ كَانَتْ فاطمہ یا رسول اللہ، جب ابھی زمین و آسمان آدم کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا تو آپ کی بیٹی کہاں پہ تھی؟ فرمایا فی حقۃ تحت ساق العرش، میری بیٹی کے لیے خداوند عظیم نے آسمان عرش کے نیچے ایک خاص مقام نورانی قرار دیا تھا، وہاں پہ میری بیٹی۔ اگلا سوال ہوا فما کانت غذاؤہا یا رسول اللہ، اس مرحلہ میں آپ کی بیٹی کی غذا کیا تھی؟ فرمایا کانا غذاؤہا التسبیح والتحمید والتحلیل، خدا کی تسبیح و تحمید میری بیٹی کی غذا قرار دی ہے خداوند عظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ مرحلہ خلقت نورانیت تھا کہ بالکل الگ، حتیٰ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا نور بھی خداوند عظیم نے صلب انبیاء کے ذریعے سے منتقل کیا ہے، لیکن احب ان یخرجہا من صلبی، خداوند عظیم نے یہ چاہا ہے کہ فاطمہ کسی نبی کے صلب میں نہ جائے بلکہ ان یخرجہا من صلبی، خداوند عظیم یہ چاہتا تھا کہ بلا واسطہ کسی صلب کے بھی نور سیدہ میری صلب میں منتقل کیا جائے۔ یہ خصوصیت کیوں بخشی ہے خداوند عظیم؟ ائمہ طاہرین، پاک پیغمبر جیسی ہستی، مولا امیر جیسی ہستی، پاکیزہ صلب، آپ زیارت وارث پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے پاکیزہ صلبوں میں یہ انوار طیبہ منتقل ہوتے رہے، لیکن سیدہ کے نور کو خداوند عظیم نے کسی نبی کی صلب میں منتقل نہیں کیا بلکہ سب سے پہلے قندیل عرش قرار دیا کہ جس وقت خداوند عظیم نے عرش الہی پہ قندیل کی شکل میں نور سیدہ کو قرار دیا فَأَشْرَقَتِ السَّمَاوَاتُ، آسمانوں پہ جب روشنی پھیلی نا نور سیدہ سے، ملائکہ نے سوال کیا بار الہ یہ کیسا نور ہے جس کی روشنی پھیل گئی ہے؟ فرمایا انہا نور امتی فاطمہ خلقتہ من نور عظمتی، میری خاص کنیز فاطمہ کا نور ہے جسے میں نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے۔ اور پھر خدا نے تفصیل بتائی کہ کیسے میں آخری نبی کی صلب میں اس نور کو منتقل کروں گا، وَأُخْرِجُ مِنْهُ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِي، اور میں اسی نور سے اپنے وہ ائمہ دنیا میں بھیجوں گا جو دنیا کو میرے امر کی ہدایت کرنے والے ہوں گے۔ سیدہ کا اس طرح سے نور خلق ہوا ہے۔ نور سیدہ جب پشت پیغمبر میں صلب پیغمبر میں منتقل ہوتا ہے تو حضرت نے خود ارشاد فرمایا، بی بی عائشہ نے یہ سوال کیا تھا، حدیث حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے، حدیث صحیح ہے کہ کانا یکسر تقبیل فاطمہ، جب بھی سیدہ داخل ہوتی تھی پیغمبر بہت بوسے لیتے تھے بیٹی کے، سر سے بوسے شروع کرتے، ہاتھ، گردن، چہرہ، بہت زیادہ، اتنے زیادہ بوسے لیتے تھے کہ بی بی عائشہ نے سوال کیا لما تکثر تقبیلہا یا رسول اللہ انہا ذات بال، فاطمہ جوان ہے، شوہر رکھتی ہے، آپ اتنے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ کأنک تلعق عسلا، یا رسول اللہ جیسے آپ شہد چاٹ رہے ہیں اس طرح سے بوسے لیتے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج کی رات گیا نا، ادخلت الجنت، مجھے جنت میں داخل کیا گیا،
فوقفت علی شجرۃ من شجر الجنہ، میں جنت کے ایک درخت پہ جا کر کے ٹھہر گیا، میں نے دیکھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت، خوشبودار تر، شیرین تر درخت پوری جنت میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیسا درخت ہے، کہ اس جیسا درخت جنت میں کوئی نہیں ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ انہا شجرۃ طوبیٰ یا رسول اللہ، یہ شجرہ طوبیٰ ہے۔ جبرائیل نے شجرہ طوبیٰ سے ایک پھل توڑا اور مجھے دیا اور کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ کلھا یا رسول اللہ، آپ اس پھل کو تناول فرمائیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں نے اس پھل کو چیرا، دو حصوں میں جب کیا نا تو اس سے نور نکلا جو عرش الہی کی طرف بلند ہوا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیسا نور ہے؟ اس سوال و جواب کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں تھا آپ کو، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ حقائق دوسروں کو بیان کیے جا سکے۔ یہ مت پوچھنا۔ مولا امیر ایک دن پیغمبر اکرم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہے؟ کیا یہ مولا علی کے لیے کوئی شک کی بات تھی؟ اس لیے پوچھا تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ مقام رسالت و اہل بیت پیغمبر کیا ہے۔ یہ سوال و جواب معصومین کرتے ہیں، مولا امیر کر رہے ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، بی بی پاک کرتی ہے رسول خدا سے، اس خاطر تاکہ یہ حقائق لوگوں تک پہنچے، لوگوں کو پتہ چل سکے۔ لہٰذا سوال کیا حضور پاک نے جبرائیل یہ کیسا نور ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ انہا لمنصورۃ فی السماء و فاطمہ فی الارض، یہ نور مبارک آسمان میں منصورہ کہلاتا ہے، زمین میں اس کا نام فاطمہ رکھا جائے گا۔ خدا نے آپ کے لیے قرار دیا، اسے اب تناول فرمائی۔ فرماتے ہیں میں نے وہ نور تناول فرمایا، پھل تناول فرمایا، نور سیدہ میری صلب میں منتقل ہوا۔ اے عائشہ سنو، میں جب بھی کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ قبلت ابنتی فاطمہ شممت رائحۃ الجنہ، میں محمد جب بھی جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں اپنی بیٹی کے بوسے لیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے اپنی بیٹی سے۔ یا علی یا علی، یہ حدیث شیعہ سنی میں مسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ حدیث سند کے لحاظ سے دونوں فریق میں شیعہ و سنی میں حدیث صحیح ہے، لہٰذا یہ میں جو حدیثیں پڑھ رہا ہوں یہ مسلم حدیثوں میں سے ہے کہ پاک پیغمبر جیسی ہستی وہ کہتی ہے میں مشتاق جنت ہوتا ہوں۔ جنت ایسی چیز نہیں ہے کہ اہل بیت مشتاق جنت ہو، بلکہ خود حضرت نے ارشاد فرمایا ان الجنت تشتاق الی اربعۃ من اصحابی، میرے 4 اصحاب کی مشتاق رہتی ہے جنت۔ تو جنت تو اس طرح ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اگر محمد کی کوئی جنت ہے تو اس کی بیٹی فاطمہ الزہرا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے نام مبارک خداوند عظیم نے 9 نام خود قرار دیا ہے سیدہ کے لیے، کسی کے لیے ایک نام قرار دیا ہے، پاک پیغمبر کا نام قرار دیا، اسمہ فی السماء احمد و فی الارضین محمد، 2 نام پیغمبر اکرم کو عطا کیے خداوند عظیم۔ مولا امیر کا نام، آل پیغمبر کا نام خداوند عظیم قرار دیتا ہے، لیکن اس ہستی کے 9 نام خداوند عظیم نے قرار دیا۔ ان میں سے یہ فاطمہ خود نام کے لحاظ سے جو خصوصیت اس اسم مقدس میں پائی جاتی ہے، معصومین سے سوال کیا گیا لما سمیت فاطمہ یا ابن رسول اللہ، کیوں بی بی کو فاطمہ کہا گیا؟ فرمایا کہ لأنها فطمت شیعتها من النار وأعداءها عن معرفتها، اس لیے کہ اپنے شیعہ کو جہنم کی آگ سے الگ کر دیں گے، اور دشمن آپ کی معرفت سے الگ کر دیے گئے ہیں جنہیں آپ کا مقام اور معرفت ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاک پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، یہ ایک لفظ ہے، صحیح بخاری مسلم سب میں موجود ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فمن اغضبها اغضبنی، یہ میرا حصہ ہے۔ بضع کے معنی جزء الشیء، کسی کے جز کے ہوتے ہیں، پیغمبر اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں
کہ میں محمد کا ایک جز میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، جو اسے غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا ہے۔ یہ روایت موجود ہے۔ جو بھی تعویلیں کریں وہ ان کی مرضی ہے۔ تعویل جو ہے وہ ہر چیز کی کر سکتے ہیں کرنے والے۔ شیطان نے بھی خدا کے حکم کی توجیہ کر دی، کہا کہ یہ افضلیت کے لحاظ سے مجھے شامل نہیں ہونا چاہیے تیرا حکم، میں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، لہٰذا مجھے شامل نہیں ہونا چاہیے۔ خدا نے فرمایا میرا حکم ہے، نہیں مانو گے ملعون بن جاؤ گے، نکل جاؤ گے میری بارگاہ رحمت سے، خارج کر دیے جاؤ گے۔ لیکن نہیں مانا، اس نے توجیہ کرتا رہا خدا کے سامنے۔ خدا نے قرآن میں پوری گفتگو جو شیطان کی ہوئی ہے اسے نقل کی ہے، لہذا توجیہ تو کوئی کچھ بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پیغمبر نے یہ جملہ فرمایا ہے، فاطمہ بضعۃ منی، کبھی فرمایا فاطمہ ثمرۃ قلبی، روح پیغمبر کا خلاصہ فاطمہ الزہرا ہے، فاطمہ مہجت قلبی، پیغمبر کی خوشی جو ہے وہ فاطمہ کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ ہی روحی التی بین جنبی، ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں میں پائی جاتی ہے۔ یہ عظمت سیدہ ہے، اس کائنات میں آپ وہ الفاظ تو دیکھیں کہ پیغمبر اس ہستی کے لیے کیسے، اور دیکھیں قرآن کریم میں بہت متعدد، خدا نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، خدا نے جیسے نبیوں کا استفاء کیا ہے اسی طرح نبیوں کی آل کا بھی خدا نے استفاء کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں نے استفاء کیا ہے آدم کا اور نوح کا اور آل ابراہیم کا اور آل عمران کا، ذریتم بعضها من بعض، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ذریت ہے، میں نے ان کا استفاء کیا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مسلمان یہ سوال سمجھ سکتے ہیں اور جانتے ہیں جو مفسر ہے کہ قرآن کریم میں استفاء جب استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب منصب الہی کا عطا کرنا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبیوں کو تو نبوت عطا کی ہے، اس لیے منصب الہی کی عطا کے طور پہ استفاء کرتا ہے، حتیٰ جناب طالوت کو منصب امامت کا ایک شعبہ عطا کرتا ہے تو خدا کہتا ہے میں نے استفاء کیا ہے طالوت کا۔ بنی اسرائیل نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم بہتر ہے، ہم مالدار ہیں، طالوت ایک غریب آدمی ہے اس کو کیسے ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جو قابلیت چاہیے نا استفاء کے لیے وہ خدا نے طالوت کو عطا کر رکھی ہے، لہٰذا وہ ایک منصب بھی عطا کرتا ہے، معمولی سا منصب بھی، اس کے لیے استفاء کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ نبیوں کی آل کا استفاء کیوں کر رہا ہے؟ کون سا منصب دینا چاہتا ہے نبیوں کی آل کو؟ امام بخاری صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ اس آل سے کیا مراد ہے؟ آل ابراہیم اور آل عمران، دو آلوں کا تذکرہ ہوا اس آیت میں، سورہ آل عمران میں۔ کیا مراد کیا ہے؟ امام بخاری 4 آل کہتے ہیں، اس آیت میں 4 آل مراد ہے، ہم المؤمنون من آل ابراہیم و آل یاسین و آل عمران و آل محمد، اس اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام بخاری کہتے ہیں اس آیت میں آل محمد داخل ہیں، لہٰذا یہ 4 آل اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں جن کا خدا کہتا ہے میں نے استفاء کیا ہے۔ اب استفاء ہوا ہے آل پیغمبر کا۔ آل پیغمبر میں اس وقت 5 ہستیاں موجود تھیں جس وقت آیت نازل ہوتی ہے۔ 5 ہستیوں میں سے 3 امام ہیں، ایک نبی ختم الرسل ہے۔ 5ویں ہستی مرد نہیں ہے، عورت ہے، خاتون ہے، نہ نبی ہے نہ امام ہے۔ اگر استفاء کیا ہے تو کس عنوان سے کیا ہے؟ پیغمبر نے سیدہ، اور نہ صرف یہ ہے کہ آپ شامل رہی ہے بلکہ مرکز و محور قرار دیا ہے خداوند عظیم نے آل پیغمبر میں۔ عمل پیغمبر سے بھی یہ ثابت ہوا اور خدا نے خود بھی ارشاد فرمایا، یہاں چادر میں جمع ہو گئے، وہاں پہ جبرائیل نے سوال کیا ومن تحت الکساء، خداوندہ یہ کساء کے نیچے کون ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ، نام صرف ایک لیا ہے خداوند عظیم نے، کوئی اور نام نہیں لیا، باقی تعلق بیان کیا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے اور وہ ہستی جو فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے اور وہ ہستی جو فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے اور وہ ہستی جو فاطمہ کے بیٹے ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، نعرہ محمد برانتر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کی صلوات پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ آگے آگے تشریف لائیے، وہ جگہ ذرا زیادہ بھر گئی ہے اور آگے خالی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بارے دیگر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیا وجہ ہے خداوندہ؟ یہاں تو سبھی باعظمت ہیں، یہاں تو کوئی نام بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی کمی ہو، کہ تعارف کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی اور نام لیا بھی نہیں ہے۔ اور جبرائیل کیوں سوال کر رہے ہیں؟ جبرائیل تو خود آئے تھے بتانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے، تو وہ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ دنیا کو بتانے کے لیے، تاکہ عظمت سیدہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ مقام سیدہ کیا ہے۔ اور یہ گھر میں ہوا۔ بیٹھنے کی ترتیب بھی گھر میں عجیب خاص ترتیب ہے، جس ترتیب سے بیٹھے تھے۔ پاک پیغمبر تشریف فرما ہوئے، امام حسن امام حسین تشریف لاتے ہیں، امام حسین کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں، امام حسن کو آگے بٹھا لیتے ہیں، سیدہ آتی ہیں پشت پیغمبر پہ بیٹھ جاتی ہیں، علی آتے ہیں پشت سیدہ پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ گھر کے اندر، لیکن ممکن ہے واضح ہے لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ ترتیب کیا تھی بیٹھنے کی۔ خدا نے دوسرا بندوبست کیا تاکہ باہر میں سب دیکھ سکے کہ مقام سیدہ کیا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آؤ ہمارے ساتھ مباہلہ کرو جو ہماری نبوت کو نہیں مانتے ہو، ہم نے دلیلیں دی ہیں تم نہیں مان رہے ہو۔ 60 افراد پہ مشتمل 13 سرکردہ افراد نصارہ کے آئے تھے مدینہ میں حضور سے نبوت کے حوالے سے گفتگو کرنے میں۔ انہوں نے حضور سے جب گفتگو شروع کی 3 دن تک گفتگو ہوتی رہی۔ آخر میں سوال کیا کہ یوسف کا باپ کون تھا؟ نبی تھے، فرمایا فلاں تھا۔ موسیٰ کا باپ کون تھا؟ فلاں تھا۔ حضرت ابراہیم کا باپ کون تھا؟ بیان کرتے رہے۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ کا باپ کون ہے؟ فرمایا محمد، عبداللہ۔ اور یہ کہتے کہتے انہوں نے کہا کہ جب سارے نبی ان کے باپ آپ بیان کر رہے ہیں تو عیسیٰ بھی نبی ہے، آپ بیان ان کا باپ کون ہے؟ پاک پیغمبر خاموش ہوئے۔ جبرائیل وحی لے کر کے نازل ہوئے۔ اس سے پہلی والی آیت میں جبرائیل خداوند عظیم نے دلیل دی ہے، ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، کہ عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ خدا خالق ہے، اس کی مرضی کسی کو بغیر ماں باپ کے خلق کرے اور چاہے تو کسی کو بغیر باپ کے خلق کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ فرمایا خداوند عظیم قادر مطلق ہے، وہ جیسے چاہے خلق کر سکتا ہے۔ عیسیٰ کی تو بھی ماں موجود تھی، آدم تو نہ باپ نہ ماں اس نے خلق کر دیا اس کو۔ نہیں مانے، اس دلیل کو بھی وہ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے خداوند عظیم نے کہا کہ پیغمبر نے مباہلہ کی دعوت دیجیے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا آپ سے مباہلہ کرو، حاضر ہو؟ انہوں نے کہا بالکل مباہلہ کے لیے حاضر ہے، آپ سے مباہلہ کریں گے۔ اس وقت بہت زیادہ رواج تھا کہ بات جب آخر پہ پہنچتی دلیل سے کوئی قائل نہ ہوتا، مباہلہ کی دعوت دی جاتی تھی۔ اور مباہلہ کی دعوت کے لیے انہوں نے کل صبح کا کہا کہ کل صبح آپ بھی تشریف لے آئیے، ہم بھی آ جائیں گے۔ پیغمبر نے یہ آیت سنائی جو خدا نے نازل کی کہ ہم لے کر کے آئیں گے اپنے عزیزوں کو، تم بھی لے کر آنا اپنے عزیزوں کو۔ صحیح مسلم کے یہ لفظ ہے، لہٰذا کسی نے انکار نہیں کیا ہے، کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا ہے۔ ابن تیمیہ جیسے شخص نے اختلاف نہیں کیا ہے کہ فدعا علی و فاطمہ و حسنا و حسینا۔ صحیح بخاری کا یہ لفظ ہے کہ علی و فاطمہ و حسن و حسین کو بلایا۔ اس وقت بڑے بڑے بزرگان موجود تھے، عباس آپ کا چچا موجود تھا، نہیں لے کر کے گئے ساتھ، صرف ان ہستیوں کو ساتھ لے کر کے گئے۔ کوئی وجہ تو تھی کہ عباس تو اپنا خون تھا، بزرگ بنی ہاشم تھا، چچا ہے پیغمبر اکرم کا، اصحاب کو نہ لے جاتے، عباس کو تو حق بنتا تھا، لے جانا چاہیے تھا،
وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مصطفیٰ تھے جن کا استعفا ہوا تھا وہی جانے کے قابل تھے. کیسے لے کر کے گئے؟ فاحتضن الحسین، عجیب لفظ ہے. پاک پیغمبر نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا، بازو پہ اٹھائے ہوئے ہیں حسین کو، حسن کو اپنی انگلی سے لگائے ہوئے ہیں. وجعل خلفها فاطمہ، پیغمبر کی پشت پہ فاطمہ ہے، وخلفها علی، اور بی بی پاک کے پیچھے علی قرار پائے ہیں. یہاں سب نے منظر دیکھ لیا، ادھر سب اصحاب جمع ہیں، ادھر سب کفار، یہودی بھی سب آ گئے تھے، مشرک بھی سب موجود تھے، ان کے ساتھ بھی 60 افراد تھے. ایک بہت بڑا اجتماع اور مجمع تھا. یوں نہیں ہے کہ چند افراد کے سامنے پیغمبر لے گئے تھے، سب کے سب اصحاب باہر نکل آ رہے کہ آج ہوتا کیا ہے، دیکھیں تو صحیح. یہ بہت بڑا میدان سجنے والا ہے. عالم تاریخ انسانیت میں ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا. کچھ آل پیغمبر کے حوالے سے خاص واقعہ ہوئے ہیں جو پوری تاریخ انبیاء، 6000 سالہ تاریخ ہے انبیاء کی، کسی نبی کی تاریخ میں ایسے واقعات نہیں ہوئے. ان میں سے ایک واقعہ غدیر خم میں ہوا تھا، ایک واقعہ مباہلہ کا ہوا ہے. یا علی یا علی. لہٰذا اس انداز میں لے کر کے چلے. یا رسول اللہ، امام حسین کی عمر چلنے کی تھی، اٹھانے کی نہیں تھی. شہزادوں کا 6 ماہ کا تو فاصلہ ہے، کچھ زیادہ فرق تو نہیں ہے. یہ 10 ہجری میں واقعہ ہوا ہے، تو اس میں تو امام حسین علیہ السلام 5 سال کے ہیں، تو ان کی عمر چلنے کی تھی، اٹھانے کی نہیں تھی. لیکن حسین کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کر سینے سے لگا کر لے جا رہے ہیں پیغمبر، تاکہ دنیا کو پتہ چلے عظمت حسین کیا ہے. بطرس بھی آیا تھا تو حسین کو لا کر کے دعا کی تھی، حسین کو لاؤ، میں حسین کے ذریعے سے دعا کروں. کوفہ کے لوگوں نے مولا علی سے کہا تھا بارش کے لیے دعا کریے، فرمایا حسین کو بلاؤ. یہ عظمت ہے سید الشہداء کی. بی بی پاک درمیان میں ہے، آگے پیغمبر اکرم، پیچھے امیر المؤمنین ہے. یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس حقیقت کو کہ سیدہ کا جو مقام ہے وہ حلقہ وصل و اتصال ہے نبوت و امامت کے بیچ میں، کہ خداوند عظیم نے واسطہ قرار دیا اس ہستی کو. یہی وجہ ہے کہ نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن اس مسئلہ مباہلہ میں سیدہ تشریف لے جا رہی ہے. یہ مرکزیت بھی حاصل ہے، نہ صرف تشریف لے جا رہی ہے بلکہ مرکزیت حاصل ہے مباہلہ میں. اب اگلے لفظ ہیں آیت کے، یہ سنیں، کوئی روایت نہیں ہے. کہا کہ ثم نبتہل، ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم کاذبین پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے. اس میں پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ میں نبی ختم الرسول، میں مباہلہ کروں گا، میں لعنت قرار دوں گا. یہ نہیں فرمایا، جمع کا صیغہ ہے. فرمایا جتنے ہم آنے والے ہیں نا، ہم اس دعوی نبوت کے محافظ سب کے سب قرار دیے گئے ہیں. نبی ختم الرسول میں محمد ہوں، لیکن اس رسالت و نبوت کے محافظ میرے ساتھ میری آل کو قرار دیا گیا ہے. استفاء آل اس لیے قرار دیا گیا ہے، اس دعوی نبوت کو اور رسالت کو قیامت تک کے لیے محافظ چاہیے. خدا نے آل محمد کی صورت میں محافظ نبوت عطا کی ہے. لہذا فرمایا فنجعل ثم نبتہل، ہم مباہلہ کریں گے، یعنی ہم جو آنے والے ہیں ہم سب مباہلے میں شریک ہیں. اور فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم سب قرار دیں گے اللہ کی لعنت کو کاذبین کے لیے. یہ نہیں کہا کہ ہم خدا سے دعا کریں گے تو اپنی لعنت کو نازل فرما کاذبین پر. لعنت کا مطلب ہے رحمتوں کو روک لینا، اور کچھ نہیں ہے لعنت. لعنت کا مطلب ہے کسی سے رحمت کو روکنا. آپ دعا کرتے ہیں خداوند اپنی رحمتوں کو خدا سے فلاں سے روک لے، یہ لعنت کی بد دعا دی جاتی ہے. اپنی رحمتوں کو فلاں سے روک لے. آل محمد کہہ رہے ہیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا نے ہمیں اپنی رحمتوں اور لعنتوں کا مالک بنایا ہے. جسے چاہے رحمت خدا عطا کرے، جسے چاہے لعنت خدا عطا کر سکتے ہیں. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ صدیقہ طاہرہ ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جاہلوں میں ایک انسان پڑھا لکھا موجود ہو نا، تھوڑا سا علم بھی ہو تو پتہ چل جاتا ہے، اس کا مقام سب سے الگ نظر آتا ہے. سب کے سب جاہل ہو، ایک میٹرک والا ہونا، یہ ان میں سے ایک پڑھا لکھا ہے. وہ مقام کو اجاگر کرنا اس کے لیے آسان ہے اس تھوڑے علم کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ باقی سب جاہل ہیں.
وہ ایک تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے وہ اپنے مقام کو اجاگر کر سکتا ہے. عظمتیں اسی طرح سے ہیں. اگر بہت سے عظیم موجود ہو ان میں سے کوئی اگر عظیم تر بننا چاہتا ہے تو بہت زیادہ کمالات چاہیے اس کے لیے, تب عظیم تر بن سکتا ہے. اور اگر عظمتیں اس طرح سے ہو, ایک ہستی ہے ختم الانبیاء والمرسلین, ایک ہستی ہے سید الاولیاء والوصیین, اور دو ہستیاں ہیں سید الاسبات. ان میں اگر ایک ہستی عظیم تر بننا چاہتی ہے کہ جیسے خدا مرکز و محور بناتا ہے تو فاطمہ جیسی عظمتیں حاصل ہونی چاہیے انسان کو. تب پیغمبر اکرم جیسی ہستی اور مولا امیر جیسی ہستی کے سامنے قائد عالم کھڑے کر کے کوئی عظمتوں کا ذکر کر سکے, ورنہ ممکن نہیں تھا. علی کی عظمتیں کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ کتنی عظمتیں ہونی چاہیے. مولا علی جیسے شخص کے ہستی کے برابر ہونے کے لیے کتنی عظمتیں ہونی چاہیے. مولا علی کو تو پہچاننا آسان ہے چونکہ امام اور سید الاولیاء سید الوصیین قرار دیا گیا ہے, وہ پہچاننا آسان ہے. ہم وصیوں کے, ہم صدیقوں کے خصوصیات کو دیکھیں, علی کو پہچانا جا سکتا ہے. پیغمبر نے 3 نسبتوں سے عظمت علی کو ذکر کیا ہے ذاتی اوصاف کے علاوہ. پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا الریاض النظرہ, پاک پیغمبر حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں یا علی اوتیت ثلاثا ولم یؤتہن احد ولا انا, علی تجھے 3 خصوصیتیں عطا کی گئی ہیں جو میرے سمیت کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی ہے. آپ کو 3 خصوصیت, یا علی اوتیت سحرا مثلی, تجھے مجھ جیسا سسر ملا ہے, کسی اور کو ایسا نہیں ملا ہے. یہ روایت دلیل ہے پیغمبر کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی. اگر پیغمبر کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو پیغمبر کبھی نہ کہتے کہ علی صرف تجھے مجھ جیسا سسر ملا ہے, کسی اور کو نہیں ملا ہے. بی بی پاک نے بھی اپنے خطبے میں دربار میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فَإِنَّ أَبِي محمد, میرا باپ محمد ہے, فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُونَهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ, اگر تم پیغمبر کو نسبت دو اور پہچانو تو صرف میرا باپ پاؤ گے, تمہاری عورتوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے میرا محمد. یہ خود دربار میں حضرت کا یہ اعلان کرنا دلیل ہے کہ پیغمبر کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی, ورنہ وہاں پہ بولنے والے ٹوک سکتے تھے, آپ کی حجت کو کمزور کر سکتے تھے. نبی کی بیٹی آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ فلاں فلاں بھی بیٹیاں ہیں پیغمبر اکرم کی. فرمایا نہ, میرے علاوہ کسی کا بھی, تمہاری عورتوں میں سے کسی کا بھی باپ نہیں ہے میرا باپ, وہ صرف میرا باپ ہے. یہاں پہ بھی مولا حضور ارشاد فرماتے ہیں علی اوتیت سحرا مثلی, علی تجھے مجھ جیسا سسر ملا ہے. علی اوتیت زوجتا صدیقتا ابنتی, علی تجھے صدیقہ زوجہ میری بیٹی ملی ہے, ویسی بیوی مجھے بھی نہیں ملی ہے. حالانکہ خداوند عظیم نے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد عطا کی تھی. اور سیدہ کی عظمت ہے کہ جبرائیل تشریف لائے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, حضرت گزری پاس سے, سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا گزری. جبرائیل نے سوال کیا کہ ومن ہے یا رسول اللہ, یہ ہستی کون ہے, پہچان تو کروائیے. فرمایا انہا صدیقۃ امتی, یہ میری امت کی صدیقہ ہے. جبرائیل نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے ان کے لیے پیغام لایا ہوں یا رسول اللہ. بی بی متوجہ ہوئی, کہا کہ یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے خدیجہ کو میرا سلام کہنا. بی بی نے کہا الیہ یعود السلام, یہ عظمت اور معرفت ہے. خدا کو علیکم السلام نہیں کہا جا سکتا. جواب سلام خدا کے لیے عام جواب کی طرح نہیں ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو سلام اور جواب کرتے ہیں, سلام علیکم مقابل میں علیکم السلام. خدا کو ایسا نہیں کہا جاتا. خدا کے لیے جب بھی سلام آئے ادھر سے تو کہا جاتا ہے الیہ یعود السلام, ساری سلامتی اسی کی طرف لوٹتی ہے. وَمِنْهُ السلام, اور اسی سے سب کو سلامتی پہنچتی ہے. اور یہ معرفت ہے سیدہ کی سلام اللہ علیہا کی کہ جواب میں یہ جملے ارشاد فرمائے
وَإِلَيْهِ يَعُودُ السَّلَامُ، اس کی بارگاہ کی طرف ساری سلامتی لوٹتی ہے اور اسی سے سب کو سلامتی پہنچتی ہے۔ وَمِنْهُ السَّلَامُ، اور سب سلامتی اسی کی طرف سے۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا فرما رہا ہے خدیجہ کے لیے میں نے جنت میں محل تعمیر کیا، جنت میں محل ہے جہاں پہ خدیجہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کو جتنا بھی لمبا کرتا جائے اتنی روح کے اندر بساطت محسوس ہوتی ہے۔ خدیجہ وہ ہستی ہے اس کائنات میں کہ جس کے مال کے ذریعہ سے اسلام کو بنیاد حاصل ہوئی۔ آخری وقت میں پیغمبر سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کہا فرمائیں۔ خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے حق میں کوئی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ کہا نہیں خدیجہ تم نے میری تائید کی جب کوئی تائید کرنے والا نہیں تھا، تم نے میری تصدیق کی، تو نے سب کچھ اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ وصیتیں کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ خود میری قبر میں اترنا۔ یا رسول اللہ ایک اور وصیت ہے جو میں شرم کرتی ہوں آپ سے عرض کروں، آپ کی بیٹی سے کہوں گی وہ آپ سے کہے گی۔ بیٹی کو کہا جاؤ بیٹی اپنے بابا سے کہو کہ ماں کہہ رہی ہے میرے پاس کفن کے پیسے کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ اپنے قمیص میں مجھے کفن دیجیے گا۔ چھوٹی سی بیٹی چونکہ 10ویں سال بعثت جب پاک پیغمبر کی بی بی پاک کی وفات ہوئی ہے تو بی بی پاک 5 سال کی تھی اس وقت۔ یہ بچی پیغام دیتی ہے رسول خدا کو اپنی ماں کا، بابا اماں کہتی ہے میرے پاس کفن کے پیسے نہیں بچے۔ کیا حال ہوا ہوگا رسول خدا کا کہ ملکۃ العرب یہ جملے کہے کہ یا رسول اللہ سب اسلام پہ لگ گیا، اب خدیجہ کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ ماں کہتی ہے اپنے پیراہن میں مجھے کفن دینا۔ جبرائیل نازل ہوئے کفن لے آئے، خدا فرماتا ہے یا رسول اللہ میں نے خدیجہ کے لیے کفن بھیجا۔ اجرکم علی اللہ، یہ وصیتیں تھی جب ماں رخصت ہو رہی تھی۔ ایک وقت آیا جب بیٹی رخصت ہونا چاہتی ہے دنیا سے۔ جب پیغمبر کا آخری وقت تھا نا، جبرائیل نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ خدا آپ کو آپ کی آل کے ذریعہ سے آزمانے والا ہے۔ کہا جبرائیل کیا آزمائش ہے؟ کہا خدا فرماتا ہے وَأَمَّا أَخُوكَ فَيُغْصَبْ حَقُّهُ وَيُقْتَلْ، آپ کے بھائی کے حق کو غصب کیا جائے گا اور قتل کیا جائے گا، ان کی داڑھی ان کے خون سے رنگین ہو۔ فرمایا اقبل وَأُسَلِّمْ، جبرائیل میں تسلیم ہوں۔ کہا وَأَمَّا ابْنُكَ الْحَسَنُ فَيُقْتَلْ بِالسُّمِّ، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے حسن کو زہر سے قتل کیا جائے گا۔ حال یہ ہوگا حسن کا زہر سے جسم سبز ہو جائے گا، جگر کٹ کٹ کے حسن کے منہ سے باہر گرے گا۔ خدا سے عرض کیا خدایا مجھے تسلیم۔ وَأَمَّا ابْنُكَ الْحُسَيْنُ، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے حسین کو وطن سے دور 3 دن کا پیاسا قتل کیا جائے گا، ذریت حسین کو قیدی بنایا جائے گا۔ کہا خدایا تسلیم ہوں۔ جب جبرائیل نے کہا نا وَأَمَّا بِنْتُكَ یا رسول اللہ فَيُغْصَبْ حَقُّهَا، آپ کی بیٹی پہ جو مصیبتیں آنی ہے نا اس کے حق کو غصب کر لیا جائے گا۔ وَتُضْرَبْ وَتُلْتَمْ، آپ کی بیٹی کو مارا جائے گا۔ اب میری زبان میں یہ طاقت نہیں ہے اس لفظ کا ترجمہ کر سکوں۔ وَتُلْتَمْ،
آپ کی بیٹی پہ بہت ظلم ہوگا یا رسول اللہ۔ وَيُدْخَلْ دَارُهَا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کے گھر میں داخل ہو جائے۔ جب یہ سنا نا، اب کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدایا یہ مصیبت برداشت کے قابل نہیں، جب تک تیری مدد نہ ہو اس مصیبت کو کیسے برداشت کر سکتا؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ظاہری طور پر آپ تشریف فرما نہیں تھے، آئیں اس مظلوم کائنات علی سے پوچھیں کہ کیا حال ایک ایک لحظہ زندگی زہرا کا، 2.5 ماہ 75 دن اپنے بابا کے بعد زندہ رہی۔ حالت یہ تھی، چھٹے امام کی یہ حدیث ہے کہ اپنے بستر پہ بیٹھ گئی، ہل نہیں سکتی تھی، حتی سارت کل خیال، نبی کی بیٹی سائے کی مانند ہو گئی تھی۔ فلما احتضرت، جب احتضار کا وقت آیا، اسماء سے گفتگو کی سیدہ نے کہا اسماء میں حیا محسوس کرتی ہوں، کیسے میری لاش تابوت پہ اٹھائی جائے گی، وَسِرْتُ عَزْمًا بِلَا لَحْمٍ، اب میرا جسم صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ یہ لفظ سیدہ کے، چھٹے امام فرماتے ہیں لیسا لہو جلدتن، میرے جسم پہ صرف اور صرف علیہ جلدتن، صرف ہڈیوں پہ ماس باقی ہے، گوشت باقی نہیں رہا۔ اسماء مجھے شرم آتی ہے، کیسے میرا جنازہ اٹھایا جائے گا؟ حالت یہ تھی، چل نہیں سکتی تھے۔ ایک مرتبہ علی سے کہا یا علی میں اپنے بابا کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، 18 سال عمر ہے، کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیغمبر کی زندگی میں زہرا مریض رہی ہو، بس جو مرض بھی آئی ہے بعد از پیغمبر آئی ہے۔ ان 75 دنوں میں حالت یہ تھی، بار بار ایک جملہ کہتی تھی بابا سبت علیہ مسائل لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیالیہ، بابا بہت زیادہ مصیبت ہے بابا، اگر دنوں میں آتی راتوں میں بدل جاتی۔ قد کانت بعدک انباء وہم بس، قبر رسول کو سونگ سونگ کر کے کہتی تھی بابا آپ کے بعد بڑی بڑی خبریں ہو گئی، آپ دیکھنے والے ہوتے تو یہ مصیبت کم ہو جاتی، بابا تیری بیٹی اکیلے میں یہ مصیبتیں سہ رہی ہے۔ کبھی رونے پہ اعتراض، یا علی میں اپنے بابا کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ علی لے کر کے چلے، جنہوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کتنا فاصلہ ہے حجرہ سیدہ اور قبر رسول میں۔ تاریخ کہتی ہے نبی کی بیٹی چل تک نہ جا سکی وہاں تک، کبھی بیٹھتی تھی کبھی کھڑی ہو جاتی تھی، کہتی تھی علی میں چل نہیں سکتی، اجرکم علی اللہ۔ آخری دن آ گئے، لیٹی ہوئی ہیں، چادر لی ہوئی ہے، علی تشریف لائے، سلام کیا، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، علی کا سلام، چہرے سے کپڑا ہٹا کر جواب دیا، کہا علی اچھا ہوا آپ آ گئے، اس لیے کہ بابا ابھی خواب میں تشریف لائے تھے، بابا کہہ رہے تھے کہ زہرا اب جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ علی بابا نے فرما دیا میں دنیا سے جانے والی ہوں۔ علی بیٹھے، میں آپ کو کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ علی بیٹھ گئے، پہلا جملہ کہا علی میں آپ کے گھر میں آئی ہوں، کوشش کی ہے کبھی آپ کے حق میں کوتاہی نہ ہو، یہ کہہ کر رو پڑی۔ علی نے کہا یا سیدتی انت ابر و اکرم، بیوی میری سردار آپ اس سے بلند تر ہیں کہ آپ کو یہ جملے کہنے پڑے علی کے لیے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، میری سردار۔ علی کہہ رہے ہیں سیدتی میری سردار، یہ کہتے ہوئے علی رو پڑے، اس طرح سے گردن سیدہ میں بازو دی اور رونے لگے۔ بی بی نے علی کے آنسوؤں کو لیا اور اپنے چہرے پہ مل لیا،
ایک جملہ کہا، علی یہ مظلوم کے آنسو ہیں، مظلوم کے آنسوؤں کے صدقے خدا معاف کرتا ہے۔ فرمایا بی بی آپ فرمائیں، علی پورا کرے گا۔ کہا یا علی میرے حسن و حسین بہت چھوٹے ہیں، علی میرے بچوں کا خیال کرنا، اس لیے کہ ابھی ابھی ان کے نانا دنیا سے گئے ہیں، اب ماں بھی جا رہی ہے۔ علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، علی جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے میرے جنازے میں شراکت کی اجازت نہ دے۔ وصیتیں ہو گئی، سیدہ نے تیاریاں شروع کی، شہزادوں کو فرمایا جاؤ شہزادوں اپنے نانا کی قبر پہ ماں کے لیے دعا کرو۔ شہزادے گئے نانا کی قبر پہ، سیدہ نے لباس پہنا، اسماء سے فرمایا اسماء میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز بند ہو سمجھ لینا زہرا اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ اسماء کہتی ہے میں دروازے پہ منتظر رہی، ایک مرتبہ سیدہ کی آواز ختم ہوئی، میں داخل ہوئی، آوازیں دی، سلام عرض کیا، سیدہ دنیا سے جا رہی ہے۔ اسماء رونے لگی، پیٹنے لگی، اسی اثناء میں دروازہ کھٹکا، اسماء بی بی کا حجرہ دروازہ بند کیا، دروازے کی طرف بڑھی، باہر جا کر دروازہ کھولا، حسن و حسین داخل ہوئے، ایک سوال کیا اسماء این امنا، اسماء یہ تو بتاؤ ہماری ماں کہاں؟ کہا شہزادو آپ کی ماں اپنے حجرہ میں آرام کر رہی ہے۔ حسین نے کہا نہیں اسماء ہماری ماں اس وقت آرام نہیں کیا کرتی ہے، ہمیں نانا نے بتایا ہے، او میرے بچے تم یتیم ہو گئے ہو۔ آئے دروازہ کھولے، حسین پاؤں پہ بیٹھے اور حسن ماں کے سر کے پاس بیٹھے، حسین پاؤں چومتے تھے، حسن سر چوم کر ایک جملہ کہا، کہتے تھے اماں کلمینی، اماں مجھ سے بات کرے میرے جگر پھٹ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اسماء آگے بڑھی، کہا شہزادو جاؤ اپنے بابا کو خبر دو۔ شہزادے دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں، علی کو خبر دی، بابا ہم یتیم ہو گئے، ہماری ماں دنیا سے چلی۔ اور علی اتنے شجاع تھے، یہ کلمہ سنتے ہی اٹھتے ہیں زمین پر گر جاتے ہیں، علی برداشت نہ کر سکے، ایک جملہ کہا اور اب علی کے دونوں بازو ختم ہو گئے، علی اکیلے رہ گئے۔ آئے غسل و کفن کی تیاری ہو رہی، اپنے بچوں کو بار بار کہتے تھے میرے بچوں بلند آواز سے نہ رونا، اس لیے کہ لوگوں کو آپ کے رونے کی آوازیں نہ پہنچے۔ سلمان کہتے ہیں علی غسل دے رہے ہم دروازے پہ انتظار ہے، ایک مرتبہ ہم نے علی کی چیخوں کو سنا، سلمان پریشان ہو گئے اور علی خود چیخ کر کیوں رو رہے ہیں؟ باہر آئے سلمان نے ہاتھوں کو باندھ کر سوال کیا، مولا آپ چیخ کر کیوں روئے تھے؟ کہا سلمان زہرا اتنی صابر تھی، آج تک علی کو نہ بتایا اور میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہ وہ رسول کی ودیت ہے جو علی واپس کرنا چاہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ غسل دیا، کفن دیا، بچے کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی آؤ میرے بچوں اپنی ماں سے الوداع کر لو۔ علی خود بیان کرتے ہیں، ایک طرف سے حسن بڑھے ایک طرف سے حسین بڑھے، اور بی بی انت و حنت و مدت یدیہا، زہرا کی چیخیں نکل گئی، کفن کے بند کھول دیے، اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور روتی رہی زہرا، اپنے بچوں کے بوسے لیتی رہی۔ آسمان سے آواز آئی علی اپنے بچوں کو الگ کر لے، آسمان پہ حشر بپا ہو گیا، علی آگے بڑھے، پیار سے اپنے بچوں کو الگ کیا۔ میں نے کہا مولا آپ نے کتنے پیار سے اپنے بچوں کو الگ کیا۔ آئیے کربلا میں لاش حسین پر سکینہ موجود ہے، اور جب شمر کو آتے ہوئے دیکھا اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے ایک جملہ کہا اب میں ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ۔ ماتم حسین
کیا بتاؤں میں لوگ حد سے گزر گئے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں لوگ حد سے گزر گئے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں لوگ حد سے گزر گئے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں لوگ حد سے گزر گئے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں لوگ حد سے گزر گئے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں لوگ حد سے گزر گئے بابا میرے چہرے پہ یہ نشان دیکھیں میرے چہرے پہ یہ نشان دیکھیں کیوں تماچے مجھے لگے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں لوگ حد سے گزر گئے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں لوگ حد سے گزر گئے بابا میرے چہرے پہ یہ نشان دیکھیں میرے چہرے پہ یہ نشان دیکھیں کیوں تماچے مجھے لگے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں لوگ حد سے گزر گئے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں لوگ حد سے گزر گئے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں لوگ حد سے گزر گئے بابا بابا میں تو اس انتظار میں تھی پرسہ دینے کو لوگ آئیں گے میرے گھر میں بچھے گا فرش غم سب صحابی یہ غم منائیں گے زخمی بازو شکستہ پہلو ہے زخمی بازو شکستہ پہلو ہے یوں دلا سے مجھے ملے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں لوگ حد سے گزر گئے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں لوگ حد سے بسم اللہ گزر گئے
بابا بابا میں تو اس انتظار میں تھی پرسہ دینے کو لوگ آئیں گے میرے گھر میں بچھے گا فرش صحابی یہ غم منائیں گے زخمی بازو شکستہ پہلو ہے زخمی بازو شکستہ پہلو ہے یوں دلا سے مجھے ملے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں لوگ حد سے جو سقیفے میں جا کے بیٹھی میرے بچوں کے قتل کی سازش کلمہ گویوں نے اب بنا لی میری بیٹی کیا بتاؤں میں لوگ حد سے گزر گئے بابا آپ کی لاش چھوڑ کر جو سقیفے میں جا کے بیٹھی ہے میرے بچوں کے قتل کی سازش کلمہ گویوں نے بنا لی ہے میری بیٹی کا ہے خدا حافظ میری بیٹی کا ہے خدا حافظ کھا گئے میرے حوصلے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں یہ چاک توجہ نیاز حسین چاک کر کے سند کے ٹکڑوں کو میرے دربار میں اچھالا ہے آیتیں اور گواہ جھٹلا گئے مجھ کو دربار سے نکالا ہے میں تو روتی ہوئی پلٹ آئی میں تو روتی ہوئی پلٹ آئی اور ہنستے ہی وہ رہے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں پہاڑ ہو جاتے یہ مصائب دنوں پہ آتے اگر سے راتوں میں دن بدل جاتے آپ کے غم میں رو رہی تھی میں میرے غم اور بڑھ گئے بابا کیا بتاؤں میں لوگ حد سے گزر گئے بابا نفرتیں اس طرح ہوئی ظاہر ریزہ ریزہ پہاڑ ہو جاتے یہ مسائل دنوں پہ آتے اگر سہاراتوں میں دن بدل جاتے آپ کے غم میں رو رہی تھی میں آپ کے غم میں رو رہی تھی میں میرے غم بڑھ گئے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں لوگ حد سے گزر گئے بابا آپ کے بعد کیا بتاؤں میں مجھ کو رونے سے روکتے ہیں کیوں میں نہ روؤں تو کیا
کیا کروں بابا، کیسے حیدر کی بے بسی دیکھوں؟ بے بسی ٹھیک ہے، کیوں وہ ممبر پہ آج قابض ہے جو ہمارے غلام تھے بابا؟ لینا نے بسم اللہ۔ گزر گئے بابا، کیا یتیمی میں جرم ہے رونا، مجھ کو رونے سے روکتے ہیں کیوں؟ میں نہ روؤں تو کیا کروں بابا، کیسے حیدر کی بے بسی دیکھوں؟ کیوں وہ منبر پہ آج قابض ہے، کیوں وہ منبر پہ آج قابض ہے، جو ہمارے غلام تھے بابا، آپ کے بعد کیا بتاؤں میں، لوگ حد سے گزر گئے۔ یا حسین 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 یا یا نبی مصطفیٰ یا علی مرتضیٰ سیدہ طاہرہ یا حسین مجتبیٰ یا حسین 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 مزارا پہ گن دیو کے سانانا 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 چہرہ زخمی پاسا زخمی چہرہ زخمی پاسا زخمی
زخم تولا رسدنانا اما زہرا پئی گن دی او کسانانا اما زہرا پئی گن دی او کسانانا چہرہ زخمی پاسا زخمی چہرہ زخمی پاسا زخمی زخم تولا رسدنانا اما زہرا پئی گن دی او کسانانا 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 اما رات نہیں میں حق اپنا وہ پیسے آپ تو منگ دی میں پیو دے علام دی وارث ہاں متا سمجھے میں تے بہت دیر تائیں نہیں کھڑ سکدی سلطان پیو دی دھیاں میرے کوئی نہیں مان بھیراواں دے تئی کھالے آندے پیاں ماں بھی جٹلائی گئی ہے باب دے گئے بچنے رسیاں ماں بھی جٹلائی گئی ہے باب دے گئے بچنے رسیاں کوئی وراثت نہیں نبی دی کوئی وراثت نہیں نبی دی آیا کہ فتوہ نانا اما زہرا پئی گن دی او کسانانا 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 بیٹھے رہیے او کسانانا ہسدے رہے صحاب سارے کر سند دے پرز پرزے ہسدے رہے صحاب سارے کر سند دے پرز پرزے چند رہے دربار توما چند رہے دربار توما ہر آیت دا پرزنانا اما زہرا پئی گن دی او کسانانا اما زہرا پئی گن دی او کسانانا چہرہ زخمی پاسا زخمی چہرہ زخمی پاسا زخمی زخم تولا رسدنانا اما زہرا پئی گن دی او کسانانا 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 اما زہرا پئی گن دی او کسانانا
اوکے سانانا دل کا دروازہ ڈھایا دل بدل وچ لے گئے نے دل کا دروازہ ڈھایا دل بدل وچ لے گئے نے اصلیاں وے زخمی ہویا اصلیاں وے زخمی ہویا قتل موسے ہویا نانا اوکے سانانا مزارا پہ گن دی 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 اوکے سانانا بی بی آدھی میرے پیو دا تخت سنبھال گئی میرے پیو دا تخت سنبھال گئی قانون دے بدلا نہیں حق نہ پیا دے میرے پیو دا لکھیا اندے ممبر ہوتے جھٹلا بی بی آدھی قتل حسین تے قید مخدومہ میرے سامنے مورا لا نہیں میرے پتر مرن میں سے ویسا دی بازار رلانے دل کا دروازہ ڈھایا دل بدل وچ لے گئے نے دل کا دروازہ ڈھایا دل بدل وچ لے گئے نے اصلیاں وے زخمی ہویا اصلیاں وے زخمی ہویا قتل موسے ہویا نانا مزارا پہ گن دی اوکے سانانا 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 پہ گن دی اوکے سانانا مزارا 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 پہ گن دی اوکے سانانا ماں بھی جھٹلائی گئی ہے بابے دے گئے بچل رسیاں ماں بھی جھٹلائی گئی ہے بابے دے گئے بچل رسیاں کوئی وراثت نہیں نبی دی کوئی وراثت نہیں نبی دی متوجہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام